غریب اور خاموش گاؤں میں ایک 20 سالہ یتیم لڑکی رہتی تھی۔ قد لمبا، چہرہ نہایت خوبصورت، آنکھوں میں عجیب سی گہرائی، مگر لباس ہمیشہ سادہ، پرانا سا جوڑا، سر پر سفید یا ہلکے رنگ کا دوپٹہ اور لہجے میں حیا۔ اس کے حسن کی گواہی پورا گاؤں دیتا تھا۔ مگر غربت نے اس حسن کو خاموشی کی چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ ماں باپ بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ کچے گھر کی دیواریں، مٹی کا صحن اور دن رات کی جدوجہد، یہی اس کی زندگی تھی۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ اس خوبصورت غریب لڑکی کا نکاح 70 سال کے ایک شدید بیمار بوڑھے شخص سے طے ہو گیا ہے۔ لوگ حیران تھے، کچھ غصے میں، کچھ افسوس میں اور کچھ مذاق اڑانے میں مصروف۔ اتنی خوبصورت لڑکی اور اتنا بوڑھا! کیا آپ شیخ عبداللہ کی اولاد فاطمہ کو اپنا نکاح قبول کرتی ہیں؟ قبول ہے۔ نکاح مبارک ہو۔ یہ تو ظلم ہے، مگر لڑکی سادہ کپڑوں میں دوپٹہ سنبھالتے ہوئے خاموشی سے سب سنتی رہی، نہ آنسو دکھائے، نہ سوال کیا۔ نکاح بہت سادہ تھا، مسجد کے صحن میں، چند لوگ، قرآن کی تلاوت اور اس کی ہلکی سی آواز، قبول ہے۔ دوسرا مہینہ، نکاح کے بعد وہ بوڑھے شخص کے گھر آ گئی۔ وہ شخص واقعی بہت بیمار تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا۔ پانی پی لیں آرام سے۔ بہت مہربانی۔ آرام کریں، میں ہوں۔ وہ لڑکی اپنے حسن کے باوجود ایک خادمہ کی طرح اس کی خدمت کرنے لگی۔ دوائیں دینا، کھانا کھلانا، رات کو جاگ کر تیمارداری کرنا۔ بوڑھا شخص اکثر اسے دیکھ کر کہتا، بیٹی، میں جانتا ہوں لوگ کیا کہتے ہیں، مگر تم نے مجھے عزت دی ہے۔ وہ صرف مسکرا دیتی، دوپٹہ درست کرتی اور خاموشی سے کام میں لگ جاتی۔ تم میرے ساتھ ہو، اس سے بڑھ کوئی سکون نہیں۔ یہ لمحہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ تھوڑی دیر اور ہو میرے پاس۔ بوڑھے شخص کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر آتے جاتے، مگر وقت قریب آ رہا تھا۔ ایک رات اس نے لڑکی کو بلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا، مگر تم جیسا صبر کبھی نہیں دیکھا۔ دادا جان، آہستہ سانس لیں۔ ڈاکٹر صاحب، ان کا کیا حال ہے؟ دل کی دھڑکنیں ٹھیک ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ چند دن بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پورے گاؤں میں پھر باتیں شروع ہو گئیں۔ اب یہ لڑکی کہاں جائے گی؟ اتنی خوبصورت، مگر قسمت۔ بابا جی کی زمین فاطمہ کو دی ہے۔ چند ہفتے بعد شہر سے ایک وکیل آیا۔ گاؤں کے سب لوگ جمع تھے۔ وکیل نے بتایا کہ بوڑھے شخص نے اپنی وصیت میں اپنی ساری زمین، گھر اور جمع پونجی اسی لڑکی کے نام کر دی ہے۔ پورا گاؤں ساکت ہو گیا۔ وہی لوگ جو اس پر ترس کھا رہے تھے اب شرمندہ تھے۔ اور وہ لڑکی؟ وہ آج بھی سادہ کپڑوں میں تھی، دوپٹہ سر پر تھا، مگر اب اس کی خاموشی کمزوری نہیں، طاقت بن چکی تھی۔ یہ راشن ہے سب کے لیے۔ شکریہ باجی۔ ہاں بیٹا، کھانا کھا لینا۔ اللہ آپ کو جزائے۔ سب کا شکریہ۔ اس نے وہ دولت اپنے لیے نہیں، بلکہ گاؤں کے یتیم بچوں، غریبوں اور بیوہ عورتوں کے لیے وقف کر دی۔ انجام اور سبق: وہ خوبصورت تھی، مگر اس کا حسن چہرے سے نہیں، صبر، عزت اور کردار سے چمکتا تھا۔ سبق: ہر خاموش لڑکی مجبور نہیں ہوتی، اور ہر فیصلہ وقت آنے پر اپنا راز کھول دیتا ہے۔